مالدار اتنے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ کبھی نالین تک نہ پہنچ سکا، مالدار اتنے. یہ میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ظاہر میں بھی حضور بہت مالدار تھے. ظاہر میں بھی حضور علیہ السلام، آپ جو لوگ غلط فہمی میں مغالطے میں ہیں وہ اپنا مغالطہ درست کر لیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ظاہر میں بھی بہت مالدار تھے. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، پورا خاندان مالدار تھا، پورا خاندان. پتہ نہیں کیسے یہ بات لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے غریب تھے کہ کوئی دایا جو ہے وہ دودھ پلانے کو تیار نہ تھی اور کوئی جو ہے وہ لے جانے کو تیار نہ تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بات میں آپ سے کہوں، صرف ایک مقدمہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، علامہ شبلی نعمانی جیسا شخص بھی، حالانکہ وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی. اب میں اس شبلی کو پیش کر رہا ہوں، پھر آپ سمجھ سکتے ہو اس فرقے کے جتنی ان سے متاثر یا ان جیسے فکر والے جتنے لوگ ہیں یہ بات کہی کہ کوئی دایا لے جانے تیار نہیں تھی اور معاذ اللہ جو ہے وہ کوئی یہ نہیں اور کوئی وہ نہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات میں رکھتا ہوں، شبلی جیسے لوگ بعد میں یہ لکھتے ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھا، جس نے بھی لکھا وہ ذمہ دار ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے آقا کی سیرت بیان کرنے بیٹھا. ایک مقدمہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم واقع فیل کے بعد، واقع فیل مطلب ابرہا جب کعبے کو شہید کرنے آیا تھا اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اب میں سیرت بیان کرنے لگا ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ضرور چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے تاکہ عظمت رسول سمجھ میں آئے. تو وہ جو واقعہ وہ ابرہا ہلاک ہو گیا، اس کے ٹھیک 55 دن کے بعد اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی. ٹھیک ہے، اتنا سب سمجھ گئے. 55 دن کتنے ہوتے ہیں؟ 55 دن اتنے ہوتے ہیں کہ 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ واقعہ بھی سب لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا ابا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان، کوئی نہیں گیا ابرہا سے ملنے، صرف عبد المطلب گئے. ٹھیک ہے، عبد المطلب گئے، اور عبد المطلب کو ملانے والا کون؟ انیس. یہ ابرہا کا وہ آدمی ہے جو ابرہا کا محمود نام کے ہاتھی کو وہ کور کرتا تھا، اس کو کنٹرول انیس سے ہی وہ کنٹرول ہوتا تھا، کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا. انیس ملانے لے گیا کس کو؟ حضرت عبد المطلب کو. اب انیس تعارف کرا رہا ہے، حضرت عبد المطلب کا. تو کہتا ہے کہ ایک یہ مکے کا سردار ہے، کعبے کا متولی ہے، اور پورے مکے کا سب سے بڑا مالدار آدمی یہی عبد المطلب ہے. اس کے دسترخوان 24 گھنٹے بچھا رہتا ہے. انسان تو انسان ہے، اس کے دسترخوان چڑیوں کے لیے بھی بچھے ہوتے ہیں، کووں کے لیے بچھے ہوتے ہیں، جانور کے لیے بچھے ہوتے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 55 دن پہلے یہ تعارف ہو رہا ہے کہ جانور بھی اس کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، چڑیا بھی اس کے دسترخوان سے کھاتی ہے. آخر 55 دن میں کون سا زلزلہ آ گیا تھا، کون سی سونامی آ گئی تھی کہ رسول اللہ کا دادا اچانک اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ ان کے پوتے کو کوئی دایا لے جانے تیار نہیں ہوتی؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری دلیل یہ، ایک بات اور، پتہ نہیں نبی کے گھرانے سے مشکل کیا ہے لوگوں کو، کبھی غریب بنا کر، کبھی مشرک بنا کر، کبھی کافر بنا کر نبی کے ماں باپ کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. او عقل کے غریبوں، عقل کے پیدلوں، ذرا ہم سے بھی سنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر عبد المطلب تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد ابرہا، بلکہ یہ بھی ایک عنوان ہے، جب اس کے خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں محمود ہاتھی کھڑا ہوا تھا. عبد المطلب میرے سرکار کے دادا کو دیکھ کر کے اس نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ان کو سلامی پیش کی. ابرہا یہ دیکھ کر کے حیران ہوا کہ آخر میرا ہاتھی بھی جس کے آگے جھک رہا ہے یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ اور اس کے بعد پھر اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے بازو میں تخت پہ بٹھانا سوچا کہ لشکر بدل ہو جائے گا، اور ایسے آدمی کو نیچے بٹھا کے اوپر بیٹھوں گا تو اچھی بات نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ابرہا خود قالین پر میرے نبی کے دادا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور کہا کہ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے اونٹ اور میری بکریاں ہانک کر کے تیرے آدمی لے کر آئے ہیں، میں وہ لینے آیا ہوں. کس کے؟ میرے. کس کے؟ میرے. کتنے اونٹ ہے؟ کہاں 100 تھے. یعنی چرنے میں جتنے چرا سکے وہ، جس
आप गौर करें, सब नहीं ले जा सके, तो जिसके चोरी 100 हो, एक अंदाजा है आपको अगर यहाँ जलसे में ऐलान हो जाए कि भाई मेरे 5000 रुपए किसी ने निकाल लिए, ठीक है, तो आपको अंदाजा होगा ना जिसके चोरी 5000 होते हो मालदार कितना होगा, हैं? अब 50 रुपए भी तो निकल सकते हैं, 500 भी तो निकल सकते हैं, जिसके 5000 चोरी हो मालदार कितना होगा? अंदाजा फरमाए तो जिसके 100 चोरी हुए हो तो होंगे कितने? मेरी बकरियां और मेरे 100 ऊंट ये चोरी करके लेकर के आए, मैं छुड़ाने आया। उसने कहा मैं तो आपकी सूरत देखकर और आपका सारा मामला देख के बड़ा मुतासिर हुआ था, आपने तो बड़ी हल्की बात कह दी हजरत। का क्या? का मैं तो सोच रहा था आप काबे पर कुछ बात करेंगे, काबे, लेकिन ये अब्दुल मुत्तलिब है और ये सियासत अब्दुल मुत्तलिब है कि दुश्मन को पैरों तले रगड़ने का अंदाज जानता है मेरे नबी का दादा। हाँ, दुश्मन जो कहलवाना चाहता है वो नहीं कह रहे, बात दूसरी कर रहे, क्या मेरे जानवर वापस दे दो। का मैं तो सोचता था आप काबे बात करने का, मैंने काबे पे बात करना ही नहीं है। वजह यह है कि जिसका मालिक मैं हूं उसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, जिसका मालिक वो है उसकी हिफाजत उसके जिम्मे है। इससे तौहीद अब्दुल मुत्तलिब भी पता चलती है। ये नहीं कहा कि जो 360 काबे पे रखे वो काबे को बचाएंगे, बल्कि ये कह रहे हैं कि काबे को बचाने वाला रब्बे इब्राहिम है। इससे पता चला कि नबी के दादा की तौहीद क्या थी। और उसके बाद फरमाया, बहरहाल वो लेकर के चले गए। आप मुझे बताएं, हजारों ऊंट जिसके हों वो कितना मालदार होगा? और रसूलुल्लाह के अब्बा जान का ठीक 9 महीने पहले, हुजूर की विलादत से ठीक 9 महीने पहले हुजूर के अब्बा जान का वलीमा हुआ, क्योंकि जिस रात हुजूर के अब्बा जान की शादी की पहली रात थी, उसी रात हुजूर का नूर मां के शिकम में आ गया और ठीक 9 महीने बाद विलादत हुई। तो 9 महीने पहले जब हुजूर के अब्बा जान का वलीमा हुआ तो पता है वलीमा कैसा था? 100 ऊँटनी, 100 बकरियां सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने ज़बा करके पूरे मक्के की दावत की थी। ये वलीमा था रसूलुल्लाह के अब्बा जान का। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं मुझे कि 100 बकरियां ऐसे ही कोई वलीमे में ज़बा करता है, कितनी मालदार होंगे वो? और एक बात आपको बताऊं मेरे भाइयों, तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद का मुतवल्ली किसी गरीब को नहीं बनाते, तो लोग काबतुल्लाह का मुतवल्ली किसी गरीब को कैसे बनाते? अंदाजा तो फरमाए ना। मुझे बताएं ना कितने गरीब आप मुतवल्ली बना करके रखें। तो हुजूर का पूरा और उसके बाद हुजूर के परदादा जनाब हाशिम, इनका नाम हाशिम नहीं है, हाशिम नाराए रिसालत हुजूर सैयदी सरकार महबूबुर रहमान बापू कादरी, हुजूर अलैहिस्सलाम के जो परदादा हैं सरकार हाशिम, ये हाशिम इनका असल नाम नहीं है। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ, हज़रत सैयद महबूब बाबू तशरीफ ला रहे, उनका इस्तिक़बाल दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। अब तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा जान है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब, और उनके वालिद जनाब हाशिम। हाशिम इनका नाम नहीं है, इनका नाम या तो अम्र है या तो उमर है। दो से पढ़ा गया अम्र या उमर। अभी भी लोग उसको अम्र और उमर में झगड़ा करते हैं, लेकिन मैंने दोनों पेश कर दिया। आप जैसे पढ़ना चाहे पढ़ लें, वाव के साथ पढ़े, वाव को छोड़ के पढ़े, वाव के साथ पढ़ोगे तो अम्र कहलाएगा, वाव छोड़ के पढ़ोगे तो उमर कहलाएगा। लेकिन बहरहाल तो आपका नाम अम्र या उमर है। हाशिम क्यों पढ़ा? हाशिम कोई नाम नहीं है, हाशिम का मतलब होता है रोटी के टुकड़े कर करके बांटने वाला, खिलाने वाला। तो मक्कतुल मुकर्रमा में जब कहत साली का जमाना आ गया तो हजरत अम्र या उमर मुल्क के शाम तक गए और वहां से आटा, जौ, घी, पनीर और सब कुछ खरीद करके लाए। और जब तक मक्के में कहत रहा, हाजियों को भी हाशिम रोटी चूर चूर कर खिलाते रहे और पूरे मक्के को खिलाते रहे। तो अम्र या उमर का नाम उसी दिन से लोगों ने हाशिम रख दिया, रोटी को टुकड़े करके खिलाने वाला। मतलब जिसके टुकड़ों पर मक्का पल रहा था उसे मेरे नबी का परदादा कहते हैं। खानदान ही पूरा मालदार है, ठीक है। अब अंदाजा फरमाए, बात दूर न निकले, तो ये पूरा खानदान ही मालदार खानदान है। हाँ, ये कुछ पेट पे पत्थर बांधना और ये सारी चीजें, ये भी साबित, पेवन भी साबित, लेकिन ये मजबूरन न था जी, ये मजबूरन न था भाइयों। गरीब आदमी तो घर से निकल, गरीब क्या, अब तो मालदार भी, गरीब भी घर से निकलता है नात पढ़ने और तकरीर करने के लिए, तो पूछता है क्या दोगे, बल्कि गरीब नहीं मालदार भी। माफ कीजिए, किसी के मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ना किसी को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन मेरा रसूल है,
فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا، لے جاؤ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اندازہ فرمائے جو خود مجبور ہوگا، اندازہ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حالات چند دنوں کے لیے بدلے تھے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری آمدنی بھی لاکھوں کی تھی، بے شک۔ اس کو یاد رکھیں، اتنے مالدار۔ وہی انگریز مفکر کی بات، حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، اور دولت آتی ہے تو بھی تکبر آتا ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں یار، اس کی دولت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو ایک ایک بھکاری کو جنگل بھر بھر کے بکریاں صرف بھیک میں دیتا ہوں۔ ابھی یہ ظاہری بھیک کی بات کر رہا ہوں، جو غریب نواز غوث پاک صابر پاک کو دیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، جو دینے والا بنا دیا ہے، جو جمشید کو دیا، جو محمود کو دیا، جو مختلف سلاطین کو دیا جو ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ ارے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، تو پھر میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ تو ظاہری طور پہ بھی اتنے مالدار تھے بھائیوں کہ غلام بھی آزاد کرتے تھے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، مالداری کا ایک ثبوت جس پہ سب کا اتفاق ہے، جس دن اللہ کے رسول نے حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس دن حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ہے تمہارے گجرات میں کوئی ایسا مالدار جو حج کے موقع پہ 63 جانور ذبح کرتا ہو؟ یہ کوئی غریب کرے گا، یہ کوئی فقیر کرے گا، یہ کوئی کلاش کرے گا؟ اندازہ فرمائیں۔ اور جب چند ذبح کیے تو پھر مولا علی سے کہا بقیہ تم ذبح کر دو۔ واہ 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 واہ۔ ایک اور بات، پھر مزید سالوں میں جو قربانیاں ہوتی تھی ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کہتے تھے مولا یہ میری طرف سے ہے، اور دوسری قربانی وہ جو قیامت تک میرے غریب امتی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں۔ مطلب مالداروں تم بھی خوش ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی طرف سے کرتے اس لیے خوش نصیب ہو، اور غریبوں تم بھی غمگین مت ہونا، مالدار نبی کی طرف سے کرتا اس لیے خوش نصیب ہے، اور نبی نے غریبوں کی طرف سے کر دیا یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اندازہ فرمائے، بہت پورا کھانا گھرانے اتنا مالدار تھے بھائیو، رکوع میں کسی نے مانگا تو رکوع میں بھی بھیک دی گئی۔ جی 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 جی، میں کہتا ہوں ہر گھرانے میں چوکھٹ پہ بھیک ملتی نظر آئے گی، لیکن تنہا نبی کا خاندان ہے اور وہ نبی کا چچا زاد ہے جس سے مانگنے والے نے مانگا تو رکوع میں مانگا، رکوع سے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی۔ مطلب ملتا کتنی جلدی ہے نبی کے گھرانے سے۔ مولا نے اٹھنے کی بھی دیر نہ کی، حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر کے سائل کو عطا کر دی اور بتا دیا ہمارے گھر کی ریت ہے اگر رکوع میں ہوتے ہیں تو اٹھنے کی بھی دیر نہیں کرتے، اس سے پہلے سائل کو عطا کر دیتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ اتنے مالدار لوگ ہیں، توجہ ہے آپ کی، اندازہ فرمائے حضور بھی مالدار تھے۔ یہ بھی تیسرا چوتھا ثبوت اور بھی باتیں سماعت کر، حضور علیہ السلام نے پیون والا بھی پہنا، 17 پیون والا بھی، لیکن کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر 27 اونٹ دے کر ایک لباس بھی خریدا۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے مصنف ہے، ان کی تصنیف کا حوالہ میں پیش کر، نعیم صدیقی کا حوالہ انہوں نے لکھا ہے محسن انسانیت میں، ان کا حوالہ اس لیے ہمارے ہاں بھی لکھا ہے لیکن ان کا اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ بتاتے ہیں کہ بڑے غریب تھے، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 27 اونٹ دے کر اگر 27 اونٹ میں سے ایک اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ، ایک اونٹ ابھی 50,000 کا پکڑ لو تو 27 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ ذرا بتائیں نا، میری ریاضی تھوڑی کمزور ہے، کتنے ہو گئے بھائیو؟ ہاں، ابھی تو لوگ موبائل کے موت ہے، اب تک موبائل نہیں آیا تھا نمبر بھی زبانی یاد رہتے تھے، موبائل آیا تو زبانی نمبر بھی یاد نہیں رہتے۔ بھائیو 20 پکڑ لے تو 20 کا کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ تو ہو گئے نا، اور اس کے بعد جب وہ جو اوپر کے 7 بچتے ہیں اس کے کتنے ہو گئے؟ 3.5 اس کے ہو گئے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13.5 لاکھ کا ایک لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پہنا ہے۔ ایک بات میں جب حضور علیہ السلام کے جبے کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، ہمارے قریب میں خلد آباد شریف ہے، وہاں پر حضور علیہ السلام کا جبہ ہے، میں ہر سال جاتا ہوں،
دنیا میں میں کہیں نہیں جاتا ہوں، اس دن اپنے گھر ہی رہتا ہوں، اور میلاد شریف رات بھر میں محفل ہم لوگ خود سجاتے ہیں، اور صبح پھر تبرکات جو میرے پاس ہے اس کی زیارت کرا کے پھر میں خود وہاں جاتا ہوں، اور وہ جبہ وہ ہیں جس کو حضور علیہ السلام معراج پہ پہن کر گئے تھے، سبحان اللہ، وہ جبہ مولا علی کو دیا تھا، مولا علی سے پھر وہ امام حسن بصری کو آیا، وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے غریب نواز مرشید کے پاس آیا، پھر غریب نواز نے اس کو بابا قطب کو دیا، بابا قطب نے بابا فرید کو دیا، بابا فرید نے سرکار نظام ملت والدین ہمارے مرشید سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیا، انہوں نے ہمارے مرشید سرکار بابا برہان الدین غریب کو دیا، انہوں نے سرکار سید زین الدین 22 خواجہ، ان کو 22 خواجہ اس لیے کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے بھی ان کا رسول اللہ سے 22واں نمبر ہے، اور خلافت کے اعتبار سے بھی ان کا 22واں نمبر ہے، اس لیے ان کو 22 خواجہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے لیکن آگے نہیں بڑھایا، بولے اب میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ قیامت تک میرے پاس ہی رہے گا، تو وہ جبہ۔ اور اسی طرح بہت سے جبے، آپ کے گجرات میں بھی ایک جبے کی میں نے زیارت کی، منگروز شریف میں، وہاں کے سید بادشاہ نے میرے لیے پورا وہ اس کو سب کپڑے ہٹا کر کے بالکل قریب سے دکھایا۔ اسی طرح روہیل شریف میں بھی اور بھی کئی جبے ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کمزور کپڑے ہونا، کمزور کپڑے ہو، یہ ظاہر کی بات کروں، کمزور کپڑے تو پڑے پڑے ہی پھٹ جائیں جی، اور اس کے چتڑے اڑ جائیں، جی، ٹھیک ہے، حضور کے جبے 1450 سال کے بعد آج بھی موجود ہے، اس کا مطلب بھائی کپڑا قیمتی ہوگا، کوالٹی کیسی ہوگی کپڑے کی کہ آج بھی 1450 سال کے بعد موجود ہے نا، یہ بھی تو لوگ ذرا دے بھائی، سب تو عقیدت کے تناظر میں نہیں دیکھتے نا، کچھ لوگ تو حقیقت کی بات بھی کرتے، تو یہ حقیقت بھی تو ہے نا، اللہ اکبر، وہ تو ہماری عقیدت ہے کہ جو نبی کے جسم سے وابستہ ہو گیا اس نے کبھی بکھرنا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ظاہر نظر میں تو اتنے مالدار، دو چیزیں ہو گئی، خوبصورت اتنے، مالدار اتنے، ابھی اور دل چاہتا ہے لیکن ابھی اجازت نہیں دیتا ٹائم، اور باپو کی تکلیف بھی میرے نظر کے سامنے، میں تو اتنی تکلیف دیکھ کے سوچا تھا مختصر سمیٹ کے نکل جاؤں گا، لیکن باپو نے عنوان ایسا دیا کہ یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، یہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا، لاؤ نہ کسی کے پاس ایسا قائد ہو تو لا کر کے بتاؤ، ایسا قائد ہم ناز کرتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی قائد نہیں، کوئی قائد نہیں، میں نے کہا قائد کی ضرورت کیا ہے، جب انبیاء کا امام ہمارا قائد ہے تو اب اس کے بعد کس قائد کی ضرورت ہے؟ ہمارا سب سے بڑا قائد آمینہ کا لال ہے، بس انہی کا دیا ہوا منشور فالو کرو، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔